إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، اللہ عز و جل کا یہ شکر اور احسان ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور خیر و برکت، اہمیت، اجر و ثواب اور نیکیوں کے اعتبار سے بہت ہی اہم مہینہ ہے، وہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں قرآن کریم میں جیسے بتایا گیا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا، چند چیزوں کی قسم کھائی گئی، ان میں سے ایک صبح کے وقت کی، فجر کے وقت کی، اور دوسرے 10 دن کی، اور یہ جو ولیال عشر ہے 10 دن، اس کے بارے میں تقریباً مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قسم کھائی ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو شروع کے دن ہیں ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، کہ سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل سال بھر میں جو بھی آپ دن اٹھا لیں اس کے عمل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ولل جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی اس سے کم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی اس سے کم ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے کہ وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا اپنے نفس اور مال کے ساتھ اور واپس نہیں آ سکا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو گیا تو شہید اور شہادت کا جو درجہ ہے وہ تو اس سے بلند ہوگا، لیکن اس کو چھوڑ کر کوئی عمل ایسا نہیں جو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان 10 دنوں کو بڑے اہتمام سے گزارا کرتے تھے۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، توحید کا اعلان، ذکر و اذکار، یہ بہت اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو کثرت کے ساتھ ان دنوں میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ان سب کے اندر اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ آپ اللہ اکبر کہیں گے تو بھی اللہ کی توحید اور عظمت ہے، الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کا اعتراف ہے، اور اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی کمزوری اور عیب سے آپ پاک کر رہے ہیں، یہ بھی توحید کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ اور اسی طرح سے آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی توحید کی ایک اونچی اور اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تو اس لیے ایک مومن کو کثرت کے ساتھ یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے انہی 10 دنوں کے اندر 9ویں تاریخ کو، عید سے ایک دن پہلے، صوم عرفہ، 9ویں ذی الحجہ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ صوم عرفہ جو ہے اس کی فضیلت اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے گزشتہ اور آئندہ 1 سال کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
یعنی اگر کوئی آدمی 9ویں ذی الحجہ کو عید سے ایک دن پہلے عرفے کا روزہ رکھے تو اس کو اتنا ثواب ہے کہ اس کی جو غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں، بھول چوک اور خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ 2 سال کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام اتحاد اور اتفاق کا دین ہے، یونٹی کا دین ہے، اور یونٹی کا اسلام ہے۔ اور یہ یونٹی ایک علاقے اور ایک محلے کے لیے نہیں، بلکہ یہ یونیورسل ہے، عالمی یونٹی ہے۔ کیسے؟ صوم عرفہ کو ساری دنیا سے حج کرنے کے لیے جو لوگ تشریف لے جاتے ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ عرفات کا قیام یہ حج کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ اس میں ہر حاجی کو وہاں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی حاجی 9ویں تاریخ کو عرفات کے میدان میں نہ پہنچے تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ دن دعاؤں کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد غروب آفتاب تک تقریباً سارا دن دعاؤں میں گزارا تھا۔ تو یہ انتہائی اہم اور قدر اور اہمیت کا دن ہے کہ اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اب جو حاجی ہیں وہ تو میدان عرفات میں ہیں اور وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، تو باقی لوگ جو دنیا بھر میں ہیں کلمہ گو مسلمان، وہ کیسے ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ متبادل عطا فرما دیا کہ تم روزے کے ذریعے سے روحانی طور پر اور اجر و ثواب کے اعتبار سے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور تم روزے کے ذریعے سے روحانی طور پر شامل ہو۔ اور حاجیوں کے لیے یہ روزہ منع کر دیا گیا، وہ روزہ نہیں رکھیں گے 9ویں تاریخ کو جو حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے یہ روزہ بہت زیادہ اجر و ثواب اور اہمیت کا بتایا گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح کی یونٹی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ عرفات میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ روحانی طور پر شامل ہیں، اور 10ویں تاریخ کو جو حجاج کرام ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں، ہدی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں تو اسی طرح سے ایک جمرے کو جو کنکریاں مارتے ہیں وہ ان کے لیے نماز عید کے مقابلے میں ہے، اور دوسری طرف ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ نماز عید ادا کر رہے ہیں۔ حاجی نماز عید نہیں ادا کرتا، حاجی اس دن ایک جو جمرے کو کنکریاں مارتا ہے وہ اس کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ عید کا متبادل ہو گیا نماز کا، اور ساری دنیا کے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں نماز عید ادا کر کے۔ باقی قربانی وہ بھی کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، سر کے بال وہ بھی اتروا رہے ہیں، اور مسنون یہ ہے کہ سارے لوگ اتروائیں۔ اس لیے یہ بھی سنت ہے اور یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب ذی الحجہ شروع ہو جائے، اس کا چاند دیکھ لیا جائے، اس کے بعد سے لے کر نماز عید تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہ نکالے جائیں۔ یہ خلاف سنت ہے، اس سے منع کیا گیا کہ یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں ناخن بال وغیرہ نہیں نکالے جا سکتے۔ اور جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ادب بتایا گیا کہ نماز عید کے بعد وہ قربانی کریں، اور قربانی کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ نکلوائیں، تو اس سے ان کو قربانی کا پورا ثواب دے دیا جائے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیے اسلام اس میں کتنی ہمدردی رکھی گئی ہر ایک کے لیے، کہ جو لوگ قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کسی وجہ سے، اور وہ لوگ یہ 10 دن تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہیں نکلوائے، اور نماز عید کے بعد اگر وہ اپنے بال ناخن وغیرہ اتروائیں گے تو انہیں بھی قربانی کا ثواب دیا جائے گا۔ جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا کہ اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا، اگر تم اتنا سا کام کر لو تو قربانی کا ثواب تمہیں بھی دے دیا جائے گا۔ جو قربانی کریں گے دگنا ثواب پائیں گے، اور جو نہیں کریں گے، محروم نہیں ہیں، ان کے لیے یہ متبادل، ان کے لیے آلٹرنیٹیو رکھا گیا ہے۔ تو دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہ نکلوائے۔ لیکن اس سلسلے میں دیکھا گیا کہ بہت زیادہ مسلمان بھائی غفلت کا شکار ہیں، یا انہیں اس مسئلے کی اہمیت کا احساس نہیں ہے کہ وہ ذی الحجہ کے دنوں میں بھی
اپنے بال، اپنی داڑھی، اپنے ناخن کوئی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ حکم ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس کو قبول کرے، اس کو تسلیم کرے، اس پر عمل کرے، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ ایام ذی الحجہ جو شروع کے ہیں اس میں جو عبادت ہے، ذکر و اذکار کے علاوہ صوم عرفہ، اور صوم عرفہ کے بعد 10ویں تاریخ کو قربانی۔ تو قربانی اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں آپ پورے ذی الحجہ کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، دیگر عبادات کو دیکھیں، اس کی روح اور ایسنس یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو قربانی کے بارے میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ دراصل قربانی انہی لوگوں کی زیادہ قبول ہوگی، باعث اجر و ثواب بنے گی جو تقوی، پرہیزگاری اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ سورہ حج کی آیت 37 کے اندر جو بات بتائی گئی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کے گوشت، پوست، خون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ تمہارا تقوی کیا ہے، اور اسی تقوی کے مقابلے میں تم کو ثواب دیا جائے گا، جانور کے ایک ایک بال کے عوض میں ثواب دیا جائے گا۔ جیسا تقوی ہوگا اسی حساب سے ثواب بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور یہ قربانی ایک گھر پر، یعنی ایک فیملی کے افراد جو آپ کے زیر کفالت ہیں، جن کی لک آفٹر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی طرف سے صرف ایک قربانی رکھی گئی۔ مثلا میاں، بیوی اور اس کے جو چھوٹے بچے ہیں، ان سب کی طرف سے ایک قربانی مسنون ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے تو وہ اس کے لیے نفل ہو جائے گی، لیکن یہ ایک قربانی اصل ہے۔ اور یہ گھر کے اندر وہ لوگ جن کی خود آمدنی ہے، جو باشعور ہیں، پھر ان کو الگ سے دینی پڑے گی۔ ہمارے ہاں فیملی لائف میں ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے دادا، نانا سب مل کر رہتے ہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دادا جان دے دیں تو بیٹے، پوتے، نواسے سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب زیر کفالت جو آپ کے بچے ہیں، جس کو ہماری اصطلاح میں کہہ لیں انڈر ایج جو بچے ہوتے ہیں، جن کی لک آفٹر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ باقی اگر آپ کا بچہ خود کما رہا ہے، وہ شادی شدہ ہے مثلا، یا وہ بڑا ہے، تو اس کو اپنی قربانی پھر الگ سے دینی پڑے گی، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اپنی طرف سے، تو قربانی بھی وہ علیحدہ سے اپنی طرف سے کرے گا۔ ایک اور نقطہ اس کے اندر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قربانی صدقہ اور خیرات نہیں ہے۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا چیریٹی کی مختلف تنظیمیں اپیل کرتے رہتی ہیں کہ آپ ہم سے اگر بک کروائیں گے تو اتنے پیسوں میں ہم قربانی کر دیں گے۔ یہ صدقہ اور خیرات نہیں ہے، یہ چیریٹی اس طرح کی نہیں ہے۔ قربانی اصلاً یہ ہے کہ آدمی خود کرے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کم سے کم کسی ایسے آدمی کو اپنا نمائندہ بنائے جو اعتماد کے ساتھ اس کی طرف سے یہ کر سکتا ہو۔ اگر یہ صدقہ و خیرات کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت کبھی تناول نہیں فرماتے، حالانکہ عید کے دن آپ نماز کے بعد قربانی کرتے، اور اسی گوشت سے گویا کہ اب دن جو روزہ ہے وہ آپ اسی سے کھولا کرتے تھے، یعنی سب سے پہلے قربانی کا گوشت عید کے دن آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اگر صدقہ ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت کھاتے خود یا اپنی فیملی کو کھلاتے؟ آپ کا کھانا، فیملی کو کھلانا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی یہ صدقہ اور خیرات کی چیز نہیں ہے۔ تو عبادت جیسے کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح سے کرنے میں اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ باقی جو تنظیمیں کمپٹیشن کے طور پر یہ کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کی یہ حوصلہ افزائی کریں کہ جہاں تم رہتے ہو وہیں قربانی کرو۔ کبھی کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ آپ نہیں کر سکتے یا کوئی اور سبب بن گیا، تب آپ کسی نمائندے کو اپنی طرف سے مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ اگر آپ کی طرف سے دے دیتا ہے قربانی تو یہ شرعی طور پر تو ٹھیک ہوگی، مگر لوگ اس کو ایک صدقہ اور خیرات کی شکل کے طور پر دیکھنے لگے، اور یہاں پر خاص طور پر جن کو ہم کہتے ہیں ویل آف فیملیز، یعنی جو خوشحال ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو روزانہ گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، تو ہم نے یہ کہا کہ غریبوں کے لیے اب یہ چیک کاٹ کر ہم بھیج دیتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ قربانی یہ صدقہ اور خیرات ہے، ہم روزانہ گوشت کھا رہے ہیں تو پھر قربانی کے دن ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کام کریں۔ یہ شرعی مسئلے سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں غریب لوگوں کی کمی نہیں تھی، مگر کبھی ایسے نہیں ہوا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بجائے ان کو پیسے دے دیے ہوں؟ اسی لیے علماء اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید لے اور عید کی نماز کے بعد ذبح کرنے کے بجائے وہ جانور کسی غریب کو دے دیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ وہ قربانی نہیں سمجھی جائے گی، حالانکہ اس نے جانور خریدا مگر وہ ذبح کرنے کے بجائے کسی غریب کو دے دیتا ہے پورے جانور کو اٹھا کر، تو وہ قربانی نہیں کنسیڈر ہوگی، وہ ایک چیریٹی بن جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے، اس نے بکرا خریدا، عید کا انتظار کیا، عید کے دن فجر کے بعد نماز عید سے پہلے وہ ذبح کر دیتا ہے، تو بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی نہیں کنسیڈر ہوگا۔ اگر صدقہ اور خیرات ہوتا تو پھر ان سب چیزوں کی حیثیت مختلف ہوتی۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہیں پر قربانی کریں، الا ہے کہ کوئی خاص اس کے لیے عذر ہو یا اس کے لیے کوئی ریزن ہو۔ اس کا ایک اور دوسرا فائدہ بھی ہے، اور وہ دوسرا فائدہ ہماری جو نوجوان نسل اولاد ہے ان کی تربیت کا بھی اس میں ایک ذریعہ ہے، تاکہ انہیں بھی فیلنگ ہو، انہیں بھی محسوس ہو کہ قربانی کیا چیز ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ تو اس کو فیل کروانے کے لیے اگر ہم خود جہاں رہتے ہیں وہاں کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ گوشت آپ کے گھر آ رہا ہے اور آپ اس گوشت کا ایک حصہ اپنے بچوں کے ذریعے سے پڑوسیوں کو یا آگے پیچھے والوں کو تقسیم کرواتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی ایک فیلنگ آئے گی، بچوں کے اندر بھی ایک شعور پیدا ہوگا۔ یہ تربیت کا ایک انڈائریکٹ قسم کا انداز ہے، تاکہ بچوں کو بھی معلوم ہو کہ ہم قربانی کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر ہماری عید دیکھیے کتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ قربانی کے دن ہم جب ذبح کرتے ہیں، ہم خود جہاں گوشت کھا رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، غریبوں کو فراموش نہیں کرتے۔ قربانی کا ایک حصہ ضرورت مندوں کے لیے دیا جاتا ہے۔ رمضان کی عید میں نماز عید کو آنے سے پہلے فطرانہ دیا جاتا ہے تاکہ غریب بھی خوشی میں شامل ہو۔ بقرعید میں ہم بھی کچھ کھا کر نہیں آتے، قربانی کے بعد ہم تناول کرتے ہیں تو غریب کو بھی اس کا ایک حصہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ محروم نہ ہو۔ یعنی دونوں عیدوں میں غریبوں کا حق رکھا گیا۔ یہ اسلامی تعلیمات کی پاکیزگی ہے کہ کس طریقے سے غریبوں کا حق رکھا گیا ہے۔ قربانی یا دیگر عبادات، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف ہے۔ اسی لیے سورہ انعام کے آخری حصے میں جو بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ اعلان فرما دیجئے، ہر آدمی کو یہ اعلان کرنا چاہیے، کیا؟ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ 10 دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، اس کی توحید کا اعتراف ہے۔ حاجی صاحب جو بھی حج کے لیے جا رہے ہیں وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف، توحید کا اعلان ہے۔ کیوں یہ بار بار اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد مضبوط ہوگی، ایمان اور عقیدے کی بنیاد، توحید کی بنیاد، شرک سے برات کی بنیاد، تو پھر ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر یہ بنیاد کمزور ہو جائے، ہمارا حج باطل، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا لبیک کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں، لیکن شرک سے ہم آلودہ ہیں، تو پھر یہ اللہ کی عظمت کہاں ہوئی؟ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کہاں ہوئی؟ سارا کعبۃ اللہ اور اس کے ارد گرد کا ماحول آپ دیکھیے، یہ توحید کا سبق دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا سبق دے رہا ہے۔ اسی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا یہ مرکزی پوائنٹ تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ تو یہ توحید ہمارے دل اور دماغ کا حصہ بن جانا چاہیے۔
ہمارے ایمان اور عقیدے کو اتنا مضبوط ہمیں بنانا چاہیے کہ اللہ کے آگے ہر چیز کو پیش کرنا، یہی قربانی کا اصل میں مقصد ہے۔ کنسپٹ کیا ہے قربانی کا؟ صرف جانور ذبح کرنا نہیں، جانور تو ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، ورنہ ہم یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اپنی ساری خواہشات جو اسلامی شریعت سے ٹکرانے والی ہوں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، سیکریفائز کرنے تیار ہوں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اپنے گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ قربان کرنے کے لیے اپنے بچے کو بھی تیار ہو گئے۔ اور اگر ہم قربانی کر رہے ہوں اور اپنی غلط خواہشات، حرام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر کیا معنی ہوا قربانی کا؟ اسی لیے حضرت ابراہیم کی عظمت ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے دین کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کی آفر کی، پیشکش کی، اور وہ انہوں نے کیا عملی طور پر۔ گھر کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، وطن کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، بیوی بچوں کو، ایک ایسی وادی مکہ اس زمانے میں جو تھا وادی غیر ذی زرع، ویلی، جہاں کوئی چرند پرند تک رہتا نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیے۔ یہ سب چیزیں کیوں کی؟ یہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے۔ تو یہ قربانی ہمیں وہی میسج یاد دلاتی ہے۔ لیکن جب ہم قربانی کریں، حرام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، منع کردہ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر گویا کہ ہم نے قربانی کے مقصد کو بھی نہیں سمجھا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو پھر سے چیک کرنا چاہیے، پھر سے سمجھنا چاہیے کہ دین کی بنیاد عقیدے پر رکھی ہوئی ہے، اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا جہاں اعلان ہے، وہاں شرک سے برات کا اعلان ہے، کہ ہم کسی طرح کے شرک میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالو نہیں ہو سکتے، اس کے اندر کوئی حصہ داری نہیں کر سکتے۔ ہر وہ چیز جو شرک کی طرف لے جانے والی ہو، نکال کر پھینک دیجئے، اس کو برات کا اظہار کیجئے، آپ کی بیوی، آپ کے بچوں کو کنونس کیجئے کہ شرک کا اسلام میں کوئی مقام نہیں۔ اور دوسری چیز قربانی، اللہ کے دین کے لیے میں ہر چیز کو اللہ کے لیے پیش کرنے تیار ہوں۔ اپنی غلط خواہشات جو شریعت سے کنٹرڈکٹ کرتی ہوں ان کو چھوڑنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ جو 10 دن ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہے ہمارے لیے، ان 10 دنوں کو بھرپور استعمال کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اور اسی طرح سے صوم عرفات کا خصوصی طور پر اہتمام کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری لغزشیں اور خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بندے حج کے لیے گئے ہوئے ہیں یا جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حجوں کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور جو دنیا بھر کے مسلمان قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور جو مسلمان کہیں بھی پریشانی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان سب کے لیے رحمت اور نصرت کے دروازے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Brothers and sisters, Alhamdulillah, we have entered in the last month of Islamic calendar, Dhul Hijjah, and according to authentic hadith which is recorded by Sahih Bukhari, whatever good deed we do in these 10 days, Allah subhanahu wa ta'ala like this and reward this. And Allah subhanahu wa ta'ala like these 10 days good deeds more than any other day of the year. Therefore, we have to use these 10 days in recitation of Quran Kareem, in doing good deeds, in zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and whatever good deeds we can do. This is time for us, so we can utilize this time. And second point, relating to these 10 days, Saum, fasting on 9th of Dhul Hijjah, one day before Eid, those who are not performing Hajj. Because those who are performing Hajj, they cannot fast on 9th of Dhul Hijjah. They will go to Arafat, which is main part of Hajj. And
those who are not performing Hajj, they will join with them spiritually, with fasting. And they will get reward as according to Sahih Muslim. Because of this only 1 day's fasting, Allah subhanahu wa ta'ala will wash out his mistakes of 2 years. One past year, one coming year's mistake, Allah subhanahu wa ta'ala will wash out because of this 1 day's saum. So we have to take this advantage as well. And another thing relating to Qurbani. Qurbani, actually this is only symbol that we are ready to sacrifice our desires, our wealth, our soul in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, according to needs. So we have to consider this point, because taqwa is essential in Qurbani, in Hajj, and in all acts of ibadah. And taqwa based on this tawheed, that we have to be ready to sacrifice whatever contradict with Islamic Sharia. That what Hazrat Ibrahim alayhi salatu was salam, he did. He sacrificed, like his own towns, his own family, and then his child, Ismail alayhi salatu was salam. He was ready to sacrifice everything. And this will remind us that we have to be ready to sacrifice everything in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And especially if something is contradicting with Islamic Sharia, then we have to give up. And another thing, those who are doing Qurbani, for them, as well as those who cannot give Qurbani because of some financial reasons, for them also, that they have to avoid from shaving, trimming, or cutting their nails for 10 days, from the 1st of Zulhijjah to Salatul Eid. Those who are doing Qurbani, if they do this after Salatul Eid, after their Qurbani, they will get reward as they have completed their Qurbani. And those who are not doing Qurbani because of financial reason or any other reason, so Allah subhanahu wa ta'ala is very merciful. Because of only this act, Allah subhanahu wa ta'ala will give them reward as they have did Qurbani. So for both, so they have to avoid these, but many brothers, they don't bother about this. Or maybe they don't understand the importance of these 10 days. That's why you can go and visit many barber shops, are full even these days as well. Because they don't understand the concept of Islamic Sharia, hukum, order of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and practice of the companion Rizwanullahi alayhi majma'in. And also, my brothers, those who are not performing Hajj during these days, we have to raise zikr, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah repeatedly. And those who are performing Hajj, they have to say Labbaik Allahumma Labbaik. Both are saying one thing, that is oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Recognition of Tawheed. This is declaration of our Tawheed. Declaration of our testimony. This is declaration of faith. As a Muslim, we have to be strong. We have to understand meaning of Tawheed, because everything based on this Tawheed. If Tawheed is weak, whatever we do, Allah will not accept that. But if our Iman is stronger, then Allah subhanahu wa ta'ala will accept our deeds, including Qurbani as well. And another point, that some brothers that may think that Qurbani may be like a charity. My brothers, Qurbani is not sadaqah. Qurbani is sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ibadah. And act of ibadah should be done according to sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So we have to make difference between Qurbani and general charity or general sadaqah, because there is a confusion. Some brothers, maybe they are thinking that Qurbani like a sadaqah, which is not true. Otherwise, Nabi sallallahu alayhi wa sallam would not eat from Qurbani for himself. And he used to feed to the family members as well from the meat of Qurbani. Therefore, this is not general sadaqah. This is Qurbani, and Qurbani should be done according to sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. May Allah give us tawfiq and ability for understanding and following the best.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.